السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ آیت الکرسی کی فضیلت آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے، تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام آسمانی کتابوں کا جو چوٹی ہے، جو بلندی ہے، وہ قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو چوٹی ہے، جو بلندی ہے، وہ ہے سورۃ بقرہ۔ اور فرمایا سورۃ بقرہ کی جو سب سے اعلیٰ آیت ہے، سب سے چوٹی کی آیت ہے، وہ ہے آیت الکرسی۔ اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کی مال کا نگران بنایا، اور اس کی حفاظت کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، تو ایک آدمی آیا، وہ صدقہ فطر کے اور وہاں صدقات کے مال میں سے اپنا کپڑا بچھا کر وہاں سے کھجوریں ڈالنا شروع کر دی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو یہ تو صدقہ فطر کا مال ہے، تو چوری کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑا مجبور ہوں، میرے اولاد زیادہ ہے، کثیر العیال ہوں۔ تو اس نے اس طرح کی منت سماجت کی، تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے اوپر ترس آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو میں نے صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوبارہ آئے گا۔ وہ یوں کہ اگلی رات پھر وہ اسی وقت کے اندر آیا، وہ اسی طرح کپڑا ڈالا اور ڈالنا شروع کر دی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو کل بھی آیا تھا اور یہ تو آج پھر آ گیا۔ تو اس نے پھر وہی اپنا درد دل کہا کہ میں بڑا مجبور ہوں، تو میرے بچے زیادہ ہیں، کثیر العیال ہوں، لہذا آپ مجھ پہ مہربانی کریں، کچھ مجھ پر رحم کھائیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا، ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تیرے گزشتہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، اس نے یہ کہا تھا کہ میں مجبور ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل پھر آئے گا، آج پھر آئے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنا وہ ہے جھوٹا۔ اب وہ تیسری رات پھر آیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑ لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پکڑا اور وہ کہنے لگا کہ پھر وہی باتیں کرنے لگا کہ میں کثیر العیال ہوں، میری اولاد زیادہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج تو میں تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ بڑا اپنے آپ کو اس نے مجبور، پھر اس نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دے۔ کہا بتلاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صبح یہ بات بتلائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جھوٹا لیکن سچی بات کہہ گیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ کہا وہ شیطان تھا لیکن سچی بات کہہ گیا۔ اور حدیث کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عشاء کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرما دیتا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتے ہیں، ان کی کنیت ابو المنذر، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو المنذر کیا تو جانتا ہے کہ قرآن پاک میں سب سے اعلیٰ سورت کون سی ہے اور سب سے اعلیٰ آیت کون سی ہے؟ سب سے اعظم آیت۔ تو کہا اللہ اور رسول اس کا بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا بڑا پیارا انداز تھا، یہ بات کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا، تو اس نے پھر کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آپ نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب تجھے تیرا علم مبارک ہو، تو نے صحیح کہا۔ اور حدیث کے اندر ہے کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو مقرر کر دیتے ہیں، لیکن اب اس کے درمیان موت حائل ہے، جیسے ہی مرے گا سیدھا جنت میں۔ تو اسی وجہ سے، اور پھر یہ عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے بچوں کو شیطان وغیرہ تنگ کرتے ہیں، تو بھئی علماء نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی اس کو صحیح یقین کے ساتھ پڑھیں تو جنات وغیرہ نہیں آئیں گے۔ اور دوسری بات، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے، وہ کہتا ہے کہ اب اپنے لاک کے اندر پیسے رکھتا ہوں لیکن لاک کی چابی میرے پاس ہوتی ہے، تو لیکن پھر بھی پیسے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو علماء نے کہا کہ اس کے لیے وہ کیا کرے، آیت الکرسی پڑھ کے اس پہ پھونک مار دے تو انشاءاللہ اس کی حفاظت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے آیت الکرسی خود بھی اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔